براہ کرم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں صرف مولا علی علیہ السلام کی گواہی کافی نہیں، اگر نام لینا ہے تو سب کے لو، ورنہ کسی کا بھی نہ لو، کیونکہ درود شریف میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے پوری ویڈیو غور سے دیکھیں، پھر ہمارا جواب بھی ضرور سنیے گا۔ اب جب کہ سوال کا جواب شروع کر دیا ہے تو ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ ولی کتنے ہیں؟ 14۔ کیا ان 14 میں سے پہلے 3 کی ولایت ہم پر واجب ہے اور باقی 11 کی ولایت واجب نہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سب کی ولایت واجب ہے، یا پہلے 5 کی واجب ہے اور اگلے 9 کی واجب نہیں ہے؟ سب کی واجب ہے، سب کو مانے، 13 کو مان لیں، امام زمانہ کی ولایت کا انکار کر دیں۔ آیا آپ نے اقرار کیا آپ مولائی ہیں؟ نہیں۔ ایک کی ولایت کا انکار سب کی ولایتوں کا انکار ہے۔ ہم پر ایک کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 5 کی نہیں، 14 کی ولایت واجب ہے۔ غدیر میں رسول اسلام نے کیا صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ سب کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر جو بیعت کی اور باقیوں سے کروائی، مردوں سے بھی خواتین سے بھی، کیا صرف علی ابن ابی طالب کی بیعت کروائی گئی؟ سب کی بیعت کروائی گئی۔ تو اب سوال بتائیے کہ کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں یا سب کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ علی کی گواہی دیں تو کیا امام حسن کی گواہی واجب نہیں ہے؟ جس دلیل کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی واجب ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر امام حسن مجتبی کی گواہی بھی واجب ہے یا نہیں؟ جہاں اختلاف ہو بتائیے گا، میں بہت رک کے چل رہا ہوں جی۔ خوب، میں عرض کرتا ہوں، اگر امام حسن مجتبی کی ولایت کی گواہی واجب ہے تو امام حسین کی بھی واجب ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی 6 اماموں پہ رک گیا، 6 امامی بن گیا، کیا آپ اسے شیعہ تسلیم کریں گے؟ علی کا نام لیں تو باقیوں کا کیوں نہ لیں؟ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ کیا آپ علی کا نام لینے کے بعد مطمئن ہوں گے کہ بس کافی ہے؟ نہ، نہیں۔ تو اب نماز کے آخری مرحلے میں اللہ نے درود کو واجب قرار دیا، کیوں؟ اس لیے یہ درود کیا ہے؟ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن حسین بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، امام زمانہ سب۔ پیغمبر کا ذکر الگ سے کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، عبدہ و رسولہ، بس۔ اگر ختم نبوت کا اعلان مقصود نہ ہوتا تو ہرگز تشہد میں عبدہ و رسولہ کا کلمہ نہ ہوتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی ہوتا۔ بس یہ درود، یہ صلوات تشہد میں ان 14 کی ولایت کا اقرار ہے۔ علامہ صاحب لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہو؟ کیوں مولا علی علیہ السلام کی گواہی سے روک رہے ہو؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا آغاز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انجام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور علی علیہ السلام، علی علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جان ہے۔ یاد رکھو، علی علیہ السلام کی گواہی سب کی گواہی ہے، علی علیہ السلام کا اقرار دین کی تکمیل ہے۔ پوری کربلا اسی اعلان کی تفسیر ہے۔ اگر علی علیہ السلام کی محبت جرم نہ ہوتی تو نہ کربلا سجتی، نہ خیمے جلتے، نہ سجدے میں سر کٹتے۔ جب حسین ابن علی علیہ السلام نے یزیدیوں سے پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم میرے دشمن کیوں بن گئے ہو، تو انہوں نے جواب دیا، بغض ابی، ہمیں تیرے باپ علی علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ یہی بغض تھا جس نے کربلا بسائی، یہی بغض تھا جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ جس نے مولا علی علیہ السلام کی گواہی دے دی، اس نے در حقیقت سب کی گواہی دے دی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام صرف ایک نام نہیں، حق کی پہچان ہے، ایمان کا معیار ہے۔ ان کی گواہی دینا باقی ہستیوں کا انکار نہیں، بلکہ سب کو تسلیم کرنا ہے۔ ولایت علی علیہ السلام ہی دین ہے، ولایت علی علیہ السلام ہی نجات ہے،
اور علی علیہ السلام کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں، اور آج تم اسی گواہی کو روکنے کی بات کرتے ہو۔ یہ سوال کہ مولا علی علیہ السلام کا نام کیوں لیا، باقیوں کا کیوں نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کسی کے مقابلے میں نہیں، بلکہ سب سے بلند اور سب پر غالب ہے۔ مولا علی علیہ السلام حق ہے، اور حق کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ کیسا وقت آ گیا ہے جس کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، ان کو نماز میں نام لینے سے موت پڑ رہی ہے۔ اہل سنت میں کچھ لوگ صرف پیروں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ شیعہ لوگ مجتہدین کے پیچھے چل رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی عقل و فہم کا استعمال چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، دین کی اصل سمجھ اندھی تقلید میں نہیں، بلکہ علم، تحقیق اور فہم میں ہے۔ عقل کا استعمال ایمان کی روشنی ہے، اور یہی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔